I believe in interactive session more. تو question and answer لے وہ زیادہ بہتر ہے یا صرف تقریر کروں؟ اوکے تو let's start. پہلے مختصراً اپنا نام بتائیے گا, اپنا انسٹیٹیوشن بتائیے گا اور مختصر سا سوال پوچھیے گا. جی السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر پاکستان, مسٹر پرائم منسٹر اے جے کے, چیف سیکرٹری صاحب, السلام علیکم سر. سر میرا نام عبداللہ کاکڑ ہے, میں اے جے کے میڈیکل کالج مظفر آباد فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر میرا آپ سے کویسچن تو نہیں ہے, خیر میرا مطالبہ ہے سر. سر میرا مطالبہ یہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے سر, کیونکہ سر 1972 سے پہلے جب بولان میڈیکل کالج نہیں بنا تھا کوئٹہ میں, تو اس سے پہلے سر جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو پنجاب کے ٹاپ میڈیکل کالجز میں سیٹس دیے جاتے تھے. تو سر وہ وہاں سے MBBS کر کے آ کے بلوچستان میں سرو کرتے تھے. تو سر پھر 1972 میں بولان میڈیکل کالج کوئٹہ بنا, تو بلوچستان سے بھی ڈاکٹرز بننے لگے, اور پنجاب کے ٹاپ میڈیکل کالجز میں 2 سیٹس 3 سیٹس ان کو دیے جاتے تھے مسلسل. سر یہ نظام چلتا رہا 2019 تک. تو ابھی ریسنٹلی 4 سال پہلے 2019 میں بولان میڈیکل کالج کا ٹیسٹ ہوا, اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے, لیکن سر ان کے نام بھی آئے تھے کنگ ایڈورڈ, نشتر اینڈ جو ہے نا سر علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. لیکن سر پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے نا بغیر کسی ریزن کے آپ اگر اپنا سوال مختصر کر دیں, بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, مہربانی کر کے کوئک سوال کیجیے. جی سر, کمنٹ نہ کریں. جی سر. تو پنجاب نے جو ہے نا سر وہ ان کے سیٹ سے کینسل کر دیے, اور صرف بلوچستان کے کینسل کیے, کشمیر اور گلگت کے کینسل نہیں کیے, اور بغیر کسی وجہ کے تو اسٹوڈنٹس نے اسٹرائک بھی کیا, CM تک بھی گئے, ہر جگہ تک گئے سر, لیکن یہ مسئلہ کہیں سے بھی حل نہیں ہوا. تو سر ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پنجاب کے ٹاپ میڈیکل کالجز میں واپس سیٹ دیے جائیں تاکہ وہ وہاں سے پڑھے اور بلوچستان کو سرو کر سکیں. شکریہ. تشریف رکھیے. انشاءاللہ میں اس کو پنجاب گورنمنٹ اور HEC دونوں کے ساتھ ریز کروں گا اور اس کو ریزالو کرائیں گے. یہ کائنڈلی نوٹ کر لیں. لاسٹ بچی آخری. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا آج کل پاکستان میں برین ڈرین کا بہت رجحان ہے, یوتھ گریجویٹ ہوتی ہے یا ماسٹرز کر کے سارے باہر جا رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے کیا پالیسی بنا رہی ہے یا ان کے کیا سٹیپس ہیں کہ اس چیز کو اوور کم کیا جائے. تھینک یو سر. تھینک یو جی. اس موضوع پہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں. سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا جو ہے نا ایک سکیوڈ اینگل کے ساتھ اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا. دیکھیں, وی ہیو ٹو ریممبر دیٹ وی آر اے کنٹری آف اراؤنڈ 240 ملین پیپل. آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے اس میں 60-65% اس پاپولیشن کا انڈر دا ایج آف 25 ہے. جو گلوبل سپلائی چین ہے آف سروسز, اس میں پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ہے, چاہے وہ میڈیکل کا ایریا ہو, IT سروسز ہو, سیمی اسکلڈ ورکرز ہوں. یہ جو باہر جانے والا فینومینا ہے یہ شاید اتنا زیادہ منفی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں کیوں ہم بہت زیادہ نیگیٹو اینگل سے دیکھتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ اور جو گلوبل سپلائی چین آف سروسز ہے اس کے لیے اسٹریٹجائز کیا جائے, اس کو انڈرسٹینڈ اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کے لیے حکمت عملی بنائی جائے. ہماری اپنی کتنی ضرورت ہے, جو باہر ریجن کے اندر کیا ضرورت ہے, اور یہ لوگ بالآخر آپ کے ایسٹ بن جاتے ہیں. کشمیر کی تحریک کو آپ دیکھ لیں, آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس تحریک میں بار بار جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ڈیاسپورا ہے. اگر یہ ڈیاسپورا نہ ہوتا تو شاید اس تحریک کو اس طرح کی جلا نہ ملتی, اس طرح کی توانائی نہ ملتی. یہ وہ لوگ ہیں جو 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے 6 دہائیوں سے مختلف ممالک میں سیٹل ہوئے ہیں, محنت کی ہے, ان کے سرٹن لیول آف اکمپلشمنٹس ہیں, اور اب وہ ایز این ایسٹ آپ کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایسٹ بینک بن چکا ہے آپ کا. تو میں تو اس کو ذاتی طور پہ بالکل بھی منفی انداز میں نہیں دیکھتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے, اس سے اپرچونٹیز مزید کریٹ ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, اور وہ چینلائز ہونی چاہیے, اس کی ڈائریکشن ہونی چاہیے.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں IIT کی سرٹیفکیشن کر رہا ہوں تو اس کا انڈسٹری میں آؤٹ پٹ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ہم 40-45 ہزار کے قریب IT گریجویٹس ہم نے پروڈیوس کیے ہیں اور ریکوائرمنٹ جو ہے ابھی بھی 500,000 to 1 million ہے, تو ہم تو آلریڈی کم پروڈیوس کر رہے ہیں. ہماری اپنی ڈومیسٹک نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو ریجن میں کیا سپلائی کریں گے. اس میں ظاہر ہے جہاں پہ لوگوں کو باہر جانے کا موقع ملتا ہے فار بیٹر اکنامک ریزنس, اس کو ہالٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے, بلکہ جہاں ڈیفیشنسی پیدا ہو رہی ہے اس کو فل ان کرنے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹو امپارٹ ایجوکیشن, اور ناٹ جسٹ انفراسٹرکچر بٹ کوالٹی ایجوکیشن. اس پہ ہمارا زور رہنا چاہیے, اور اس پہ ہماری یہ موجودہ حکومت جو ہے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے باقی HEC کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگز اس میں ہوئی ہیں, اور اس پہ ہم پورا ایک مربوط پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو جی. محمد صدیق میس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور ریفیوجیز جموں اینڈ کشمیر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح پوری پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں فاٹا ہو گیا, گلگت بلتستان, یا وہ کمیونٹیز جو مائنارٹیز میں ہیں پاکستان کے اندر, ان کے لیے مختص شدہ ایک کوٹا ہے اور ان کی سیٹس ہیں. لیکن آپ دیکھیں جموں اینڈ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو نظریہ الحاق پاکستان کے وارث ہیں, ان کے لیے آپ نے یہ چیز موجود نہیں ہے. اور دوسری بات سر, یہاں پہ ہماری AJK یونیورسٹی جو ریاست کی سب سے بڑی درسگاہ ہے, اس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اب تک جو ہے جو صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا تھا, اس کے بعد یونیورسٹی کی مالی جو حالات ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے AJK گورنمنٹ کی طرف سے صرف 35 لاکھ روپے سر اس کو جو فنڈز سالانہ مل رہا ہے, جس پہ یونیورسٹی چلانا مشکل ہوتا ہے, اور ہمیں اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. سر پلیز یہ دو مسائل آپ سے ریلیٹڈ بھی ہیں سر, اگر آپ تک ایڈریس ہو جائیں تو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو AJK کے اسٹوڈنٹ کا اور ریفیوجی اسٹوڈنٹ کا حل ہو جائے گا سر. ایبسولوٹ اگریمنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں, بلوچستان میں یونیورسٹیز کی یہی گوناگو صورتحال ہے, کشمیر میں آپ بتا رہے ہیں, سندھ میں یہی مسئلہ درپیش ہے. میں جس میٹنگ کا حوالہ آپ کو HEC کے دے رہا تھا, اس میں یہ تمام نکات ہم نے اٹھائے ہیں, بلکہ تمام وائس چانسلرس کو بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے, اور اس میں ایک فوکسڈ ڈسکشن ہوگی, اور اس میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے کی طرف ہم جائیں گے. باقی جو مہاجرین کے کوٹا کے حوالے سے ہے, میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ بات کروں گا, اور اس کے میں پالیسی میں جہاں ہمارا کردار ہوگا ہم انشاءاللہ ادا کریں گے, اور جہاں ان کی حکومت کا ہوگا ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. جی بیٹا آپ, یس مائک دیجیے گا. السلام علیکم سر. میرا نام ہنا منور ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور AJK میڈیکل کالج سے. سر میرا بھی ایک کویشچن نہیں ہے, میرا بھی ایک مطالبہ ہے, اور اس میں سر دیکھیں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں, ہم سب ایک جب ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر پھر جب اب پاکستان کے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں, ایک خالی جیب اور خالی پیٹ کے ساتھ ہمارا وہ جذبہ ٹائم کے ساتھ وہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہوتا ہے. تو سر اس لیے میں تھوڑا ہماری مطلب یہ بہت بکش بات تو نہیں ہوگی, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو بچے, اب آپ نے اس چیز کو کہا کہ منفی نہیں ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے, تو آپ نے اس چیز کو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں دیا. آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں. تو سر اب ہم جاتے ہیں, ہمیں ایک پراپر پورٹل چاہیے, ہمیں فنڈس چاہیے. کچھ بچے وہ افورڈ نہیں کرتے جانے کے لیے بھی, تو آپ کو ایک HO یا میڈیکل آفیسر اتنا نہیں کما سکتا. تو سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے فنڈس رکھے جائیں جو بچے جاتے ہیں اور وہ سرو کریں گے, وہ واپس آئیں گے ایک بیٹر سیٹ اپ میں, جب وہ کام کریں گے یا وہ کمائیں گے. ان اوورسیز بھی پاکستان میں فنڈنگ کریں. تو سر اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے. اوکے سر, تھینک یو. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید بھی وضاحت کروں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے انکریجمنٹ کے لیے بھی
फैसिलिटेशन होनी चाहिए, वो फंड्स की सूरत में हो, मोटिवेशन की सूरत में हो, गाइडेंस की सूरत में हो। ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं जो आपके करियर पाथ में जो है ना इट हेल्प्स यू। देखिए, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स की, वो कोई 6 से 7 हज़ार सिर्फ उनके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, और आप अमेरिकन सोसाइटी में जाके अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आई एम अ पाकिस्तानी, तो दे नो पाकिस्तान थ्रू देयर जीपीज़, दे नो पाकिस्तान थ्रू देयर डॉक्टर्स। उनमें से हर दूसरे महल्ले में एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जो लोगों को वहाँ ट्रीट कर रहा है। तो ये एक तो आपकी पॉजिटिव ब्रांडिंग हो रही है वहाँ पर। आप प्रोफेशनली न सिर्फ अपने प्रोफेशन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, बल्कि एक पूरे माशरे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है उसमें इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन अपने अपने ख़ानदानों में हो रही होती है, रिश्तेदारों में हो रही होती है, जो लार्जर सोसाइटी में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, वो उसमें मैं समझता हूँ एडेड वैल्यू है। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर तजावीज़ आप समझती हैं कि उन पे काम होना चाहिए, आप अपनी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके बैठे हुए हैं, कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं, इनको दें, हमारी तरफ ये भेजें, जहाँ जहाँ जो मुमकिन होगा हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। आप ये आपके पीछे बेटा बेटी, आपकी बारी अगली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़िज़ा मलिक हूँ, फातिमा जना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की BS केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। सर, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, ये खिता जहाँ पे 67 यानी कि 67% अवाम ख्वानदा है। अगर हम ये बात करें कि जो पढ़ लगते हैं, जो लिख सकते हैं, इन सब को मिला के बात करें तो 87% अवाम ख्वानदा है, लेकिन इसके बावजूद बेरोज़गारी है। इसका अगर बेसिक देखा जाए तो नाक़स निज़ाम तालीम है। सर, जब हमने इंटर किया तो हमने पंजाब सिलेबस पढ़ा, 2-3 साल वही सिलेबस चला। फिर रिसेंट साल की बात करें तो AJ के सिलेबस चला, लेकिन लास्ट में बच्चों को कहा गया कि आप पंजाब सिलेबस के मुताबिक पेपर्स दें। उन्होंने स्ट्राइक्स की, उन्होंने कहा पूरा साल हम AJ के पढ़ के लास्ट टाइम हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तैयारी उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली की है। फिर अब वही बच्चे जब सेकेंड ईयर में गए तो उनको दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा का सिलेबस पढ़ाया गया, यानी कि पंजाब से AJ के बाद खैबर पख्तूनख्वा। तो वजह तो इसका हमारा नाक़िस निज़ाम तालीम है, ये उसकी हिकमत अमली है। सर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह की रिफॉर्म्स की जाए ताकि हमारा बैलेंस किस्म का तालीम, निज़ाम तालीम और सिलेबस हो? निज़ाम तालीम पे पूछें। वो पंजाब का सिलेबस और KP के सिलेबस के दरमियान में कोई चीज़ बन रही है और कह रहे हैं कि बेहतर एक उसकी तरफ हम चले जाएं। सर, बिल्कुल ठीक है, अब मुझे बात आपकी सही समझ आई। देखिए, नेशनल करिकुलम के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस इंटेलिजेंशिया में भी चल रही है, पॉलिसी मेकर्स में भी चल रही है, इंटेलेक्चुअल्स में भी चल रही है। मेरी अपनी राय भी यही है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ ख़ुसूसी तौर पे पोस्ट 18th अमेंडमेंट में ये एक बड़ा संजीदा मसला बनता जा रहा है। अगर आप एक ऐसा प्रोड्यूस सोसाइटी में लाएंगे, लेट्स से डाउन द लाइन 2 डेकेड्स के बाद, 3 डेकेड्स के बाद, जहाँ पे 5 किस्म के करिकुलम्स में लोग ट्रेन हुए होंगे, एजुकेट हुए होंगे, तो उनका जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन का स्टेज है, जो उनके फॉर्मेटिव स्टेज हैं, वो एट टाइम्स एक दूसरे से शायद मतजाद भी हों। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और ये बड़ा कॉन्शियस प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि एक चैलेंज है, अगर ख़तरा नहीं है, चैलेंज ज़रूर है। और उस चैलेंज को बहुत ही मल ओवर करके, उसको डीपली सोच समझ के इसको हल करना चाहिए। इसमें ज़ाहिर है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस ज़बान में हो, ये एक चैलेंज मौजूद है, कंटेंट का चैलेंज मौजूद है। दूसरी तरफ सूबों का अपना इस पे पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके लिए एक संजीदा डायलॉग की ज़रूरत है, और संजीदा डायलॉग से ही हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। किसको लीड लेना चाहिए? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इसमें लीड लेना चाहिए, और पार्लियामेंट को यही वो मसाइल हैं जिनको सामने लाके, जिन पे उसकी गाइडेंस मौजूद हो, कौम की रहनुमाई वो कर सके, और जो कंट्रीब्यूशंस हों वो भी लोगों को पता लगे कि पार्लियामान इस सिलसिले में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है पार्लियामान,
اس کو فیل کرے گا. تو میں بحیثیت سابقہ پارلیمنٹیرین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈ رول یا نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا سینٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے, اور ہم انکریج بھی کریں گے اور موٹیویٹ بھی کریں گے کہ اس پہ کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہو. تھینک یو جی. السلام علیکم, میرا نام ثانیہ طارق ہے, یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسٹوڈنٹ ہوں, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی فائنل ایئر کی. سر میں 2 کویشچنس ہیں, مجھے ٹوکیے گا نہیں, میں سماپت کر دوں گی جلدی سے. تو سر سب سے پہلے تو میرا کویشچن ہے میری فیلڈ سے ریلیونٹ, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. سر 5 ایئرس ڈگری ہے اور مطلب بہت برے حالات میں ہے. سر ایسا ہے کہ مطلب 5 سال کی ہم لوگ ڈگری کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں ہاؤس جاب ملتی ہے, ہم مینڈیٹری ہوتی ہے, جاب کے لیے کرنی پڑتی ہے, لیکن سر وہ ان پیڈ ہوتی ہے پورے پاکستان میں. KPK میں کی گئی تھی پیڈ, لیکن باقی پاکستان میں نہیں ہوئی ابھی تک, AJK میں بھی نہیں ہے. سر دوسری چیز یہ ہے کہ الائیڈ ہیلتھ کونسل بنی, نرسنگ کونسل پاکستان میں کب سے بنی ہوئی ہے, لیکن جو فزیوتھراپی کونسل ابھی تک نہیں بن سکی. تو سر فزیوتھراپی کمیونٹی کے بہت برے حالات ہیں, اور میں ان کی ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بارے میں کوئی اسٹیپس لیں. اور سر دوسرا کویشچن میرا ہے کہ سر ہم نے ابھینندن کو بھیجا واپس خیر سگالی کے جذبے کے تحت. سر ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا. سر بہت اچھے اقدامات ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ہم امن پسند لوگ ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ ایک اور کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا کوریڈور, کوئی ایسی راہداری نہیں کھولی جا سکتی کہ جہاں دونوں طرف کے کشمیری آپس میں مل سکیں. سر فیملیز سفر کری ہیں, سر باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, باپ ادھر ہے, اور سر وہ لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتے, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے. تو سر بینگ اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اگر آپ کی اس میں یہ چیز آتی ہے تو سر آپ کے کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہیں گے اگر آپ کی اس میں آتا ہے تو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بیٹا یہ جو پے کے حوالے سے, یہ تو میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا, جہاں ہم سے جو اس میں ریزالو کرنے کی چیز ہوگی, آئی اسٹینڈ کمیٹڈ, ہم اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور نرسنگ کاؤنسل کو بھی یہاں پہ اس کا وجود لانے میں جو کردار ہوگا وہ بھی ادا کریں گے. جی فزیوتھراپی, اوکے ٹھیک ہے, فزیوتھراپی کاؤنسل ہو, نرسنگ کاؤنسل ہو, جس حوالے سے بھی, چونکہ میرے خیال میں یہ ڈائریکٹ ڈومین AJK گورنمنٹ کا ہے, ہم ان سے بات کریں گے جہاں پہ ضرورت پیش. اوکے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں جس میں فزیوتھراپی بھی اس کا حصہ ہے. اگر اس کی کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اتھارٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی, ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. بائی 15 جنوری وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیبنٹ کے پاس آ رہی ہے. اس میں یہ تمام آسپیکٹس ہم نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں. میں آپ کے دوسرے سوال کے جانب آتا ہوں, کیونکہ یہ تو کمٹمنٹس تھی ہم نے آپ کو دے دی. کوریڈورز ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہونے چاہیے, لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا امرتسر پہ کوئی کلیم نہیں ہے, نہ ہندوستان کا ننکانہ صاحب پہ کوئی کلیم ہے, نہ کرتارپور پہ کوئی کلیم ہے. ہم سیٹلڈ ریاست کے طور پہ وہاں کی کمیونٹی جو کہ ایک ریلیجس پلگرمیج کے حوالے سے آنا چاہتی ہیں, ہم نے ان کو ایز آؤٹ کیا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یک طرفہ طور پہ ہم ابتدا کر لیں گے کسی قسم کے کوریڈور کو, بسیں چلی تھی نا یہاں پہ. دوسری طرف ہندوتوا کا ایک بہت مشہور رہنما ہے مودی صاحب, جس نے کشمیر کے اندر اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے. وہ میر وائز عمر فاروق کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہا, آپ یہاں سے آنا جانا کرنا چاہ رہی ہیں. وہاں پہ لوگوں کو اپنے محلے میں انٹریکشن کی اجازت نہیں ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر کے پاس جو رشتہ دار بارہمولہ اور سری نگر میں ہیں, ان کو آپس میں ملاپ میں مسائل کا سامنا ہے. یہاں سے اس طرف پار جانا یہ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کشمیر کا سوال اپنی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا.
تو لہٰذا ہمیں اپنی تمام کی تمام توانائیاں اس کی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے. وہ جب فائنلی سیٹل ہوگا تو اس کے بعد اس فیصلے کے تحت یہ تمام آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جب تک وہ سوال ان ریزالوڈ رہے گا، اس طرح کے اقدامات سے اگر ہندوستان کرنا چاہتا ہے، پاکستان ضرور اس پہ غور کرے گا، لیکن اس میں ہندوستان ایک بہت بڑا فریق ہے اور ظالم فریق ہے. اگر اس ظالم فریق کو آپ اکنالج نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، اس سے اس کی جو ظلم کی کیفیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، اس کا رویہ بدلے گا نہیں، وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اس میں فریق واحد کے طور پہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں کہ ہم آج جائیں اور اپنی کابینہ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب کوریڈور سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اگر ایسا ممکن ہے، اس کے امکانات ہیں تو ہم کر دیتے ہیں. تو اس چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ریئلسٹک ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں اس خطے کے لوگوں کے حوالے سے، اس خطے کے سیاسی مسئلے کے حوالے سے، اس کا ادراک میرے خیال میں آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تھینک یو جی. بٹ چل آپ بیٹھ جائیں. آپ Sir, my question is relating to the international gaps which are getting created. As Ladakh goes to China and Gilgit gets separated from the Kashmir, and now the wall which is under construction on the Neelam Road, sir. Is that wall any type of protective wall for the Neelam Valians or any type of international border? Sir, میرا یہ کویشچن گورنمنٹ آف ایجے سے بھی ہے، تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرمائیں گے. اے جے کے گورنمنٹ خیر اپنا جواب دے دے گی آپ کو. کسی قسم کی کوئی وال، کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اگر اس طرح کا تاثر کوئی ابھر رہا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا ویو، ہمارے پوزیشن وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے، بڑی کلیئر ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct نہیں ہوگا. یہ سب سے اہم جو اس کا فریق ہے کشمیری، دوسرا فریق اس کا پاکستان، تیسرا ہندوستان ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. It is clear. اس بیچ میں لائن آف کنٹرول، انٹرم ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کسی ایک ریاست اور دوسرے ریاست کے ساتھ ہے. یہ فائنل سٹیٹس ڈکلیئر نہیں ہوا، اور جب تک کوئی فائنل سٹیٹس ڈکلیئر نہ ہو تو 2-4 اینٹوں سے اس کی حیثیت نہیں تبدیل ہوتی. تھینک یو. جی آپ کے ساتھ والا پیچھے پیچھے بیٹا، یہ آگے آگے آپ بیٹا آپ جی بیٹھ جی. My name is Saidul Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم کشمیر میں. کوشچن میرا یہ کہ دیر آر رومرز اباؤٹ پوٹینشیل چینج ان دا اسٹیٹس آف کشمیر، جیسے 2019 میں انڈیا نے کیا، اور جیسے ابھی ترمیم بھی سٹارٹ ہوئی اور سب ہوا، اور کچھ بینکس ہیں اور کچھ ڈیلیوریز آتی ہیں اس پہ بھی لکھا ہوا آتا ہے مظفر آباد کے پی کے یا مظفر آباد پشاور. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان جو خود کو سب سے بڑا ہمارا آزادی کا حمایتی کہتا ہے، کیا وہ بھی آہستہ آہستہ کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ایک یہی ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر سے باہر نکلے گا. مجھے امید ہے جب ان رومرز کا میں ایڈریس کروں گا تو اس کے جواب میں بھی اسی طرح کی کلیپنگ کرنا. دیکھیے رومرز، مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ یو آر این ویل انفارمڈ انڈیویجول، اور آپ نے اس کو حقیقت سے تشبیہ نہیں دی بلکہ افواہ سے تشبیہ دی. افواہیں جو ہیں وہ دشمن پھیلاتا ہے، وہ مخالف پھیلاتا ہے، وہ دوست نہیں پھیلاتا.
وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ان افواہوں کی بنیاد پہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں کہ آپ میری نیت پہ شک کریں اور میں آپ کی نیت پہ شک کروں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان افواہوں کو اور اس سے جنم دینے والے جو منفی جذبات ہیں ان دونوں کا مقابلہ کریں. یہ اس پوری جدوجہد کا حصہ ہے، یہ اس پورے جہاد کا حصہ ہے، یہ اس پوری کاوش کا حصہ ہے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں اس قسم کے احمقانہ اقدام کی. Nobody can dare. No one can dare. ہماری آپ کے ساتھ ایک پرنسپلڈ اصولی جرنی ہے اور اس کی ریئلائزیشن کے پیچھے 90,000 سے زائد لوگوں کا خون ہے. یہ اس کوزی انوائرمنٹ میں میرے اور آپ کی گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے. کشمیر کی تحریک، کشمیر کی تحریک میں جموں کے شہداء سے لے کے شہید وانی تک کی ایک بہت لمبی کہانی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں، مجھے نہیں پتہ، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس شہداء کے سفر کا حصہ ہو. کسی کے رشتہ دار ہوں گے، کسی کے جاننے والے ہوں گے، کسی کے گھر کے افراد ہوں گے، مجھے نہیں پتہ. پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے 3 لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے. ہارے ہیں جیتے ہیں ڈزنٹ میٹر، ہم لڑے ہیں. اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ جنگیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کے پی بنا دیں، بلوچستان بنا دیں؟ مطلب یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی. ایک ایسے نقطے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں، وہی کام ہم کریں گے؟ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. کشمیر کا صرف اور صرف ایک حل ہے، کشمیریوں سے پوچھنا. آپ جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کے تحت آپ سے یہی سوال ہونا تھا کہ کیا آپ ہندوستان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ؟ بس اسی کے تحت انڈین یونین ایک لیگل انٹیٹی کے طور پہ ابھری ہے اور پاکستان بھی ابھری ہے. جو کمیٹی آف نیشنز میں ہمیں قانونی حیثیت حاصل ہے وہ اس ویسٹ منسٹر پارلیمان کی جو لیجسلیشن تھی اس کے تحت ہے، اور اس کے تحت یہی سوال ابھی تک ان آنسرڈ ہے. ہم اس کا جواب آپ کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری اس سوال کا جواب دے دیں. جو ان کی مرضی ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور ہندوستان کے لیے بھی ہونا چاہیے. ہندوستان اسی پہ تو ہٹ درمی دکھا رہے، وہ آپ سے پوچھ نہیں رہے. یہی تو جنگ ہے ساری کی ساری کہ وہ شناخت کے طور پہ کہتا ہے کہ یہ انڈین ہے. 370 ہٹا کے اس نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ آئیڈینٹی انڈین کی ہے. سید علی گیلانی صاحب نے کہا نہیں میں نہیں ہوں انڈین. شبیر شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں ہندوستانی. کیا ہوں؟ اس کا جواب چاہیے. اس جواب کے جو طریقہ کار ہے پتہ لگانا ہے وہ پلیبسائٹ ہے. یہی فیوچر کورس ہے، یہی پاتھ وے ہے. پاکستان اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے. ہم رتی برابر اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کشمیریوں کی روح کی آواز ہے اور ہم اس روح کی صدا کو لے کے جگہ جگہ جائیں گے. تھینک یو. آپ Sir, I am Hadia from Azad Jammu Kashmir Medical College student.
سر میرا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ سر ہم لوگ جو ہے ہماری 5 ایئر کے بعد ہاؤس جاب ہوتی ہے, تو ہاؤس جاب جو آزاد کشمیر میں جو ہاؤس جاب ڈاکٹرز ایز این ایچ اوز لے رہے ہیں وہ 43,500 ان کی پے ہے, اور 43 اور سر اسی کے کمپیریزن میں کے پی کے میں 69 اینڈ فیڈرل میں 70 ہے. تو سر ہماری بہت دفعہ ہماری جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے انہوں نے ہمارے یہاں کے جو بھی یہاں کے ہیلتھ کے لوگ ہیں ان سے بات بھی کی ہے. سر ہم آپ کے بہاف پہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز ہیو اے لک آن دس, تاکہ ہمیں بھی اتنا ہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے جتنا پاکستان میں باقی ایریاز میں ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی سر ہماری پوسٹ گریجویٹ کی سیٹس کو انکریز کیا جائے تاکہ ہم لوگ بھی اتنا گیپ نہ لیں اپنے ایم بی بی ایس کے بعد, اور ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں اور ہم اپنی کمیونٹی میں سرو کر سکیں. تھینک یو سر. ایبسلیوٹلی, اس میں بہت ہی مناسب اور ریزنیبل بات ہے کہ ایٹ پار اٹ شوڈ بی ود دا ریسٹ آف پاکستان. پی ایم صاحب, اس کو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ یہ بار بار ریپیٹڈلی یہ مطالبہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے ویری جینون ون, اور مجھے نہیں پتہ کہ کیا بجٹری کنسٹرینٹس ہیں, لیکن یہ وہ طبقہ ہے, وہ نوبل طبقہ ہے جو کہ چاہے وہ نرسنگ کا پروفیشن ہو, میڈیکل ڈاکٹرز کا پروفیشن ہو, دے آر ون آف دا بیوٹیفل اسٹارز آف دس سوسائٹی, اور ان کو ان کے احترام اور ان کے آرام دونوں, کیونکہ یہ ہمارے آرام کا اور احترام کا خیال رکھتے ہیں, تو ہمیں بھی ان ریٹرن ان کو اسی اینگل سے دیکھنا بھی چاہیے, اور اگر ہمارا کوئی اس میں کردار آتا ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا, بٹ انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ ہم مل جل کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. مائی سیلف عبد الرحمان فرام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد. سر میں یہ آپ سے سیکھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سود کی شرح 21% ہے, جو کہ گزشتہ 26 سال سے تقریباً بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے. تو اس کو کیسے ریٹین کیا جا سکتا ہے, کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ہمارے ہاں 2019 میں لیجسلیشن ہوئی اور اسٹیٹ بینک جو ہے نا, سینٹرل بینک جو ہے, اس کو آٹونومس قرار دے دیا ہے, اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے, مانیٹری پالیسی ہے, اب وہ ڈٹرمن کرتا ہے. گورنمنٹ کا اس میں سچ کردار نہیں ہوتا. انفلیشن ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو ڈٹرمن کیا جا رہا ہے. ہم خود بھی بحیثیت حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. 21-22% پہ یہ اوور آل ہماری اکانومی کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. کیا سینٹرل بینک کو ہم فورس کر سکتے ہیں؟ جواب اس قانون سازی کے نتیجے میں جو ہے وہ نفی میں ہے. ہم فورس نہیں کر سکتے ان کو. انکریج کر سکتے ہیں. فائنانس ڈویژن ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتا ہے, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. امید کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اکنامک انڈیکیٹرز سیٹل ہو رہے ہیں, بہتر آ رہے ہیں, تو شاید مانیٹری پالیسی میں اور انٹرسٹ ریٹ میں بھی آنے والے دنوں میں کوئی مثبت اشارے آئیں اور کوئی تبدیلی اس میں آئے. تھینک یو جی. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹل پیپل سے ملنے کے بجائے آپ ہم سے ملتے ہیں. سر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب نے ہمیں وقت دیا اور جناب ہمارے پاس آ کے بیٹھے. بہت بہت شکریہ سر. کوشچن سر, یہ آپ کے وزیر اعظم کی وجہ سے. اسپیشل تھینک ٹو اور بلاؤڈ پرائم منسٹر سر. سیکنڈلی سر, میرا کوشچن ہے آپ سے. سر میرا تعلق بی ایس انگلش ڈپارٹمنٹ سے, گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز سے. سر ہمارے ساتھ سوتیلی ماؤں والا سلوک کیا جاتا ہے. ریئلی اس میں کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا سر. آپ کی اسکالرشپس آتی ہیں, پہلے احساس اسکالرشپ تھی, اس میں ہمیں انرول نہیں کیا گیا. دوبارہ پی ایم لیپ ٹاپ اسکیم پروگرام آیا, اس میں بھی ہم انرول نہیں تھے سر. ٹھیک ہے سر, ہم بھی ایز اے لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اسی لیے ہم آ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن لیتے ہیں.
لیکن ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا. اسکالرشپ کے لیے ہم اہل نہیں ہوتے, نہ ہی ہم کسی جگہ اپلائی کر سکتے ہیں سر. اور سیکنڈلی سر, اگر آپ اس مسئلے کو حل کر دیں گے تو سر آن دی بہاف آف مائی کالج مجھے یہ بہت خوشی ہوگی. میں لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ سر, اور مجھے اس لیے خوشی ہوگی کہ مجھے فائدہ ہوا یا نہ ہوا, لیکن میرے بعد جو ہوں گے ان کو لازمی حاصل ہوگا. تھینک یو سر. ایک تو آپ جس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, میں بھی اسی کلاس سے بلانگ کرتا ہوں, اور مجھے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں نا, یہ پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے, یہ پاکستان کا ستون ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, اینڈ یو آر ون آف دیم. ایچ ای سی اور اے جے کے گورنمنٹ دونوں کے ساتھ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے, چاہے وہ اسکالرشپ کے حوالے سے ہو. اگر اس طرح کا رویہ وہ رکھتے ہیں تو یہ بالکل انجسٹ ہے, ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سی ایس صاحب کو بھی ہم انسٹرکٹ کریں گے کہ چاہے لیپ ٹاپ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے ہو, ہم اس کو انشور کریں گے جس طرح باقی پاکستان میں نوجوانوں کو یہ مواقع دستیاب ہیں. اے جے کے لوگ کسی صورت نہ کم ہیں نہ زیادہ ہیں, وہ ایکول ہیں. تو وی ول انشور کہ انشاءاللہ اس میں اگر کہیں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, کمی ہوئی ہے, اس کو ہم پورا کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. My name is Marish Khan and I am student of University of Azad Jammu and Kashmir, Department of Urdu. My question is, what measures has the government taken to address the recent development from Indian Supreme Court? And what levels of jurisdiction has the issue been escalated to? What sort of I am talking about Kashmir issue. jurisdiction کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو عدالتی جو بھی فیصلہ آیا ہے, اس پہ کس سپیڈ سے اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے, اور ہماری گورنمنٹ نے اس کو رد کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ اوکے. اور چیز میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم لوگوں کا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری ڈفرینٹ جو نیشنل گیمز ہو رہی ہوتی ہیں یا انٹر پروونشل گیمز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ہمارا اے جے کے کا کی ٹیمز بہت ہی پیچھے جا رہی ہوتی ہیں. تو ریکویسٹ ہے اے جے کے اسپورٹس کلچر اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, تو آپ کائنڈلی انہیں بھی. یہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹر کر لی ہے میرے خیال میں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی شاید ایک وجہ ہے کہ کل رات میں یہاں مظفر آباد میں ٹھہرا ہوا تھا, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک طویل مشاورتی نشست رکھی جو آزاد کشمیر کے منتخب نمائندگان تھے, اس میں اکراس ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ان کے ساتھ, اور اس مشاورتی اجلاس میں کئی نکات سامنے آئے ہیں کہ رینیوڈ فیول اور ایفرٹ اور انرجی کے ساتھ اس کو کہاں کہاں کیسے کیسے ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے, ایکسپلائٹ کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے لیے فیوچر انٹریکشن کے لیے بھی چند فیصلے ہوئے ہیں, اور ریگولرلی کشمیری قیادت کے ساتھ ڈیپ انگیجمنٹ اور انٹریکشن کا سلسلہ بڑھایا جائے گا, اور پاکستان کے ڈفرینٹ جو سوشل سیکشنز ہیں ان کی اور کشمیر لیڈرشپ کی کنیکٹیوٹی ہوگی. ڈیاسپورا کی اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہے, ان کو کس انداز میں اس پورے موومنٹ میں انگیج کیا جائے نئے سرے سے. پلان ہے, اور انشاءاللہ وہ پلان اور اس کے پریکٹیکل اثرات جو ہے نا وہ آنے والے دنوں میں آپ تمام حضرات کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. جی بیٹا. ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے اے جے کے میں, اور نیئرلی 300+ ڈاکٹرس ہر سال فری ہوتے ہیں. لیکن سر جو پوسٹ گریجویٹ سیٹس ہیں وہ 41 ہیں ود ان کشمیر اینڈ آؤٹ آف کشمیر ان پاکستان. تو واٹ از دا فیوچر آف اے جے کے ڈاکٹرز ان پاکستان؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ ہم ریسرچ چونکہ ہمارے جو کشمیر کا ریجن ہے نا اس میں بہت کم ہے. کمز نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے بایو اسٹیٹس کے حوالے سے, لیکن سر ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو
जैसे एक भाई ने भी बात की कि हम चूँकि लो इनकम कंट्री भी हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सर कोई रिसर्च फंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर आपने जेनेटिक्स पे एक छोटी सी रिसर्च भी करनी हो तो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में लाखों का खर्चा आता है, तो कोई रिसर्च फंड भी एजे गवर्नमेंट मुख्तस करे सर। थैंक यू। एक तो आई एम फीलिंग सो इनकरेज के R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे बच्चे सोच रहे हैं, और दिस इज़ वेयर द फ्यूचर लाइज। तहकीक तकलीद नहीं, यही वो रास्ता है जो कौमों को एक बाइज़्ज़त मकाम दिलाता है। R&D के लिए अपने फंड्स भी मुख्तस करना ये एक एरिया है, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें प्राइवेट सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को और दूसरों को भी आगे बढ़ के किरदार अदा करना पड़ेगा। हम उनके CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं ये रिसर्च को फंड करें, और विच इज़ गुड फॉर देयर बिजनेस ऑल्सो, बट उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको भी एड्रेस करें। ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब इसके लिए लेजिस्लेशन करें, पॉलिसी की सतह पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इन्फोर्स करें। ज़ाहिर है आपको पता है इस वक्त पार्लियामान है नहीं, तो लेजिस्लेशन वाला पार्ट तो हमारे पास एक डेफिशिएंट रहेगा, लेकिन पॉलिसी की सतह पे हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, करेंगे, इनकरेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी हुकूमत से भी बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी मैं समझता हूँ कि उसमें जो अगर डेफिशिएंट एंट्रीज़ हैं उसको किस तरह मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरह उसको एम्पलीफाई किया जाए, बढ़ाया जाए, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। हमने एक स्पेशल असिस्टेंट ऑन मेडिकल एजुकेशन अभी रिसेंटली अपॉइंट किया। मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी कोई एजेके में आके आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से भी और यूनिवर्सिटीज़ से भी इंटरेक्ट करें, और इसमें जहाँ जहाँ कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो वो करेंगे। वी विल सेंड हिम क्वाइट सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ अमजद असदुल्ला एंड आई एम फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। सर मेरा आपसे सवाल है ये जो आज़ाद कश्मीर है इसके मुतालिक कि अगर पाकिस्तान जो है ना आज़ाद कश्मीर के साथ इतना मुखलिस है और हमदर्दी रखता है आज़ाद कश्मीर के साथ, तो पाकिस्तान जो है ना आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इस्लामाबाद में एक सफारत खाना बनाकर हिंदुस्तान के मुंह पर थप्पड़ क्यों नहीं रसीद करता? पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है ना वो इसी तरह का होता है जो सवाल अभी आपने रेज़ किया है ना, कि इसको प्रॉपर पॉलिटिकल डिमांड के तौर पे आप अपनी जमातों में अपनी लीडरशिप के ज़रिए इसको इनंसिएट करते हैं, इसका इजहार करते हैं। कहीं दुनिया में ऐसे नहीं होता कि एक फ़र्द वाहिद एक डिमांड को लेके चले और उसको पॉलिटिकल डिमांड के तौर पे रिकग्निशन मिले। जो भी एस्पिरेशंस यहाँ पर हैं, जिनमें ये भी एक तजवीज़ है, जो हम कश्मीरी क़यादत के साथ मशावरत कर रहे हैं, वो उसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। जहाँ जहाँ आप समझते हैं आप अपनी कन्विंसिंग करें, या उस कन्विंसिंग की सूरत में अपनी लीडरशिप के ज़रिए इन बातों को स्पेस इनके लिए क्रिएट करें, और वो आहिस्ता आहिस्ता तवाना आवाज़ बनती जाती है। ये वो नेशनल सोल है। कौमें अपनी जोग्राफिया के साथ साथ अपनी रूह के लिए लड़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गोलियां यहाँ से आप तक बरस के आ रही हैं। ये जनाजे मेरे गांव में भी आते हैं, उनके भी उसी तरह के प्यारे होते हैं। वो भी हमसे ये सवाल कर सकते हैं, मेरा क्या काम है कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में जाके गोली खाऊं? क्यों? लड़ने दो कश्मीरियों को अगर इनका मसला है। ये बड़ा कैलस एटीट्यूड होगा। नेशंस जो है ना, इसीलिए नेशनल आर्मीज़ बनती हैं। नेशनल आर्मी का तस्वुर ही यही होता है कि वो डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस उनकी रिक्रूटमेंट होती है। वो एक कॉज, एक डिसिप्लिन के तहत, एक ऑब्जेक्टिव के तहत परफॉर्म करते हैं, और उस परफॉर्मेंस के नतीजे में अपनी कौम से अप्रिसिएशन और एहतराम वसूल करते हैं। तो ऐसा कतन नहीं है
کہ یہ جنگ صرف پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہے، دونوں فریق ہیں، اس میں مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کشمیری اس کا ہر اول دستہ ہیں، یہ کشمیریوں کی جنگ ہے، یہ کشمیریوں نے خود چوز کی ہوئی ہے، اس لڑائی کی ابتدا کو انہوں نے کی ہے، 200 سال کی تاریخ ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان سے کشمیریوں نے لڑنا شروع نہیں کیا۔ اگر آپ کی 200 سال کی تاریخ نہیں ہے، آپ اس کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ بھی اس کے ایک اہم فرد ہیں، مٹا لیں۔ پاکستان کا وجود تو 7 دہائیوں سے آیا ہے، جو سینس آف آئیڈینٹی ہے کشمیریت کی، وہ تو بہت پرانی ہے۔ ہاں، اس جنگ میں اب ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہمیں آپ کے ساتھ مل کے نہیں لڑنی چاہیے، تو بھی یہ فیصلہ کشمیریوں کا ہے، لیکن جو غالب اکثریت ہے، جو کہ 99.9 ہے، وہ یہ لڑائی شانہ بشانہ لڑ رہی ہے، اور بڑی جرت کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور بڑی حمیت کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے اس پہ کہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اگر اس طرح کا کوئی ویو کہیں ہے، اس کو مین سٹریم میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ السلام علیکم سر، میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان نے ریسنٹلی افغان ریفیوجیز کو واپس ان کے ملک بھیجنا شروع کیا ہے، تو ایک تو میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں، بینگ اے پبلک ہیلتھ اسٹوڈنٹ، میرا یہ کویسچن ہے آپ سے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا ہے؟ کہ ایک چیز یہ ہے کہ ونٹر از کمنگ، وہ افغان ریفیوجیز وداؤٹ فیسلیٹیشن اب 90% جو ہیں وہ ہوم لیس ہیں۔ یہ چیز پبلک ہیلتھ کو یہاں پر کیوں اتنا جو ہے وہ ڈپریس کیا گیا ہے، ان کی ہیلتھ کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ سیکنڈلی، ان افغان ریفیوجیز کے جو چلڈرنس تھے وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس تھے، اور 2 مہینے رہتے ہیں فائنل ایگزامینیشنز میں، تو ایجوکیشن ان کی کیوں اتنی وہ ہوئی ہے، سیکریفائز ہوئی ہے؟ افغان ریفیوجیز یا جہاں پر بھی ریفیوجیز ہوتے ہیں، ان کے جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کیوں اس طریقے سے سپریس کیے جاتے ہیں؟ اور سیکنڈلی سر، ابھی تک یہ آواز نہیں سننے کو ملی کہ سر غزہ از کرائنگ، نو ون ٹاک اباؤٹ اسرائیل، نو ون ٹاک اباؤٹ غزہ۔ Everyone is talking about Gaza, everyone is talking about the atrocities of Israel. On World Children's Day, I declared Gaza as a place where the Holocaust for children has occurred. The problem is people don't listen. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو ڈکلیئر کرایا تھا؟ آپ اسکائی عربیہ سے لے کر امریکن میڈیا نیٹ ورک سے لے کر جگہ جگہ اسرائیلی وار کرائمز کا تذکرہ ہم کیا ہے، کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کریں گے۔ اسرائیل از این اپریسر۔ وہ جس انداز میں، جس بروٹل انداز میں طاقت کا استعمال کر رہا ہے، وہ انسانی تاریخ میں اس کے شاذ و نادر مواقع نظر آتے ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ 2 ہی ایسے تاریخی موقع ہیں جہاں پر بچوں کا قتل ہوا ہے، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو فرعون نے اعلان کیا، اور اب نتنیاہو کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شریعت موسوی پہ عمل پیرا ہیں، وہ فرعون کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہیں۔ کسی نے سنی ہے یہ بات؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ غزہ پہ لوگ نہیں بول رہے ہیں؟ کون سا ایسا انسان اور مسلمان ہوگا جس کا ضمیر غزہ کے ظلم و بربریت سے جھنجھوڑا نہیں جا رہا؟ کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ کے لوگ بے حس ہو جائے؟ کوئی اس طرح بے حس نہیں ہوتا۔ اب اس کو کس حد تک اس کی مخالفت میں جانا ہے، نہیں جانا ہے، کتنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان میں۔ جو ہی یہ ہوا، آرمی چیف نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ میں فیلڈ ہاسپٹل رفح میں بھیج رہا ہوں ٹو کیٹر فار دا انجرڈس۔ کسی کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے بھیجی ہے؟
جو لوگ تھے ان کے لیے پاکستان کی امداد بہت بہت میاگرے کم ہے، لیکن اسے ہم نے ڈبل کر دی. ایسا نہیں ہے میرا بیٹا کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تو جذبات ہیں اور حکومت جو ہے نا وہ جذبات سے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. منصب کا، حکومتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے میجرڈ انداز میں بات بھی کرتے ہیں اور میجرڈ انداز میں کردار بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. غزہ، فلسطینی شہید ہمارے دلوں کے اتنے ہی قریب ہیں جتنا یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے یا 1.5 ارب مسلمان یا 8 ارب انسان. یہ ایک انسانی المیہ ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں، اصل توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ یہ جو اسرائیلی بھیڑیا نتنیاہو ہے اس کے ہاتھ کیسے روکے جائیں. پہلا فوکس ہمارا جنگ بندی پہ اور ہیومن کوریڈور کو اوپن کرنے کا جو ڈیمانڈ ہے اس پہ رہے. غیر ضروری بحث و تمہیز میرے خیال میں کسی صورت میں بھی ان معصوم شہداء کے حق میں نہیں ہوگا. تو غزہ ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے دماغ کے قریب ہے، ہماری روح کے قریب ہے، اور ہم ان شہداء کے سامنے بسا اوقات شرمندہ ہیں کہ جتنا کرنا چاہیے اتنا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو جذبات ہیں. میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں کہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے کسی قسم کی منافقت کا پاکستان میں کوئی بھی شکار ہے. ہر آدمی جینوئنلی پیلسٹینینز کے لیے سوچتا ہے اور اس کی جینوئن کمٹمنٹ ہے. بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، کوئی بھی ہو، کوئی تمیز نہیں ہے. ہم اس ظلم اور بربریت پہ لعنت بیچتے ہیں. اسرائیل نے ایک ہی چیز کمائی ہے اور وہ ہے نفرت. جتنا وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے اتنا ہی اپنے حصے کی نفرت بڑھا رہا ہے. یہ کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے جس کے انسانی سطح پہ کسی 0.001% بھی اس کی کوئی پذیرائی، کوئی جواز نہیں ہے اس کا. 1 سال کے بچے کو شہید، 1 دن کے بچے کو شہید، کیونکہ آپ کے پاس F-16 ہیں، آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کرنا کیا چاہیے یہ انسانی اقدار میں اور ہیومن سویلائزیشن میں آپ کے نام کو چھوڑتا ہے. اور اسرائیل نے اپنے لیے کوئی بھی اچھا نام نہیں چھوڑا. ہم کلیکٹیولی انشاءاللہ اس کے لیے مزید بھی کوشش کریں گے، آخر دم تک کریں گے کہ جلد از جلد یہ 2 اہداف سامنے آئیں، ان کا حصول کریں، پھر آگے کی بات آگے دیکھی جائے گی. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ افغان ریفیوجی. اچھا، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پبلک ہیلتھ کے کانٹیکس میں آپ نے اس کو ریز کیا ہے. 3.25 مہینے ہو گئے ہیں تواتر کے ساتھ میں خود، ہماری حکومت کے کئی اراکین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک بھی افغان ریفیوجیز کو واپس نہیں بھیجا. اب آپ حیرت میں نہ مبتلا ہوں، پہلے میری عرض سن لیں. اراؤنڈ 5 ملین افغان ریزیڈنٹس جو تھے وہ ہمارے سسٹم میں، ہماری ریاست میں 5 دہائیوں کے لگ بھگ رہ رہے ہیں. ان میں سے 1.6 to 1.7 ملین جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان 1951 کا جنیوا کنونشن کے جو ریفیوجی کا پروٹوکول ہے اس کا سگنیٹری نہیں ہے. ہم نے ایک ٹرائی پیٹریٹ ارینجمنٹ کے تحت UNHCR کے ساتھ اگری کیا اور یہ رجسٹر ہوئے اور ان کو رجسٹریشن ملی اور یہ 50 سالوں سے رہ رہے ہیں. ان میں سے ایک آدمی کو بھی واپس نہیں بھیجا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انڈاکیومنٹڈ جن کے پاس کسی قسم کا کوئی قانونی جواز، یہ جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ان کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے، ایک لیگل بیس ہو جاتی ہے. یہ لاکھوں افراد جن کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا، ہم تواتر کے ساتھ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم مزید، ہمارے لیے سوشل چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں،
کرائم کے ہیں, ٹیررزم کے ہیں, ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ان لوگوں کی ویزیبلٹی نہیں ملتی. ان کو چاہیے کہ واپس اپنے ملک میں جائیں, اور ہم نے ان پہ پرپیچول بین نہیں لگایا. وہاں جائیں, اپنے پاسپورٹس ایشو کریں, ہمارے مشن میں ویزا لیں, جس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں واپس آ جائیں. ہم نے ان پہ کوئی تا قیامت پابندی نہیں عائد کی ہوئی ہے. یہ ہر ریاست کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے نا, میں نے جو پبلک ہیلتھ پہ ریسورس انویسٹ کرنا ہے وہ میں نے اس بچے کے جواب میں کرنا ہے کہ میرے $6 ارب ہیں اور $4 ارب اس میں سے لگے ہیں, $2 ارب کا ہے. اس کا جواب میں اس کو دوں یا اس افغان اللیگل ایلین کو دوں؟ حساب تو یہ مجھ سے مانگتا ہے. وہ تو کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہا, اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں سے جو $5 ہے نا ان $2 ارب مسنگ میں, وہ اس کے پبلک ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے زمرے میں انویسٹ ہو رہے ہیں. اور میں جو مظفر آباد, کوئٹہ, لاہور, کراچی کے پبلک ہیلتھ کے ایشوز ہیں بچوں کے, ان پہ پیسے نہیں لگا پا رہا ہوں. میں نے اپنی ذمہ داری اپنے لوگوں کے حوالے سے پوری کرنی ہے, اللیگل لوگوں کے حوالے سے نہیں کرنی, کیونکہ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ ایک انسانی ایشو ہے, میں یہ ایگری کرتا ہوں, لیکن ذمہ داری نہیں ہے میری, رسپانسبلٹی نہیں ہے میری. میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں یا یہ والی ہیومنسٹک لائنز کی جو لگژری ہے اس میں پروجیکٹ کروں کہ میں اتنا بڑا انسانی رہنما ہوں جو تمام لوگوں کا خیال رکھ سکتا ہوں. میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. کاش ہوتی, بہت اچھی بات تھی. وہاں پہ مجھ پہ یہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ جی اگر ریفیوجیز نکالنے ہیں تو پھر کشمیریوں کو بھی نکالیں, جو ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس لیے نہیں کیا, جو کشمیری ریفیوجیز ہیں ان کو ہم پوٹینشیل پاکستانی سمجھتے ہیں, اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ افغان پاکستانی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں شامل ہونا, وہ ان کی مرضی ہے. چونکہ ہم ان کو علیحدہ مملکت اور علیحدہ ریاست کے شہری سمجھتے, اس لیے وہ ذمہ داری ان کی ہے. اللیگل ایلینز ہیں, کوئی ریفیوجی واپس نہیں گیا. ریفیوجیز اپنے اپنے کیمپس میں آج بھی رہ رہے ہیں, افغان ریفیوجیز جو ہیں, اور یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے. اس کے بڑے اچھے اثرات آئے ہیں مختلف سیکشنز پہ سوسائٹی کے, اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. سر میرا نام کنزا سعید اوان ہے اور میں فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سر پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ ایک تو میری ریکویسٹ ہے اور ایک آپ سے کویسچن ہے. سر بیسیکلی میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ 2019 میں جب کووڈ پینڈیمک ہوا تو اس کے بعد جو انوائرمنٹل اسٹریسر ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے, یہ میرے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے ہے. تو سر لیکن جیسے پاورٹی ہوگی, ان امپلائمنٹ ہوگی, انفلیشن ہوگی, اس کے بعد جیسے ابھی ریسنٹلی فلسطین ایشو ہو گیا ہے, اس کے بعد یہ کشمیر ایشوز ہے. تو سر لیکن میں آپ کے بہاف پہ کشمیر گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر جیسے آپ فزیکل ہیلتھ کا آپ خیال رکھتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ پہ کوئی بھی ورک نہیں کیا گیا. ایون کہ آزاد کشمیر میں سائیکالوجسٹ کی کوئی پوسٹ بھی نہیں ہے. جو آج کی یوتھ ہے وہ کس اسٹریس سے گزر رہی ہے, کتنے ان کو مینٹل ایشوز ہیں, اس پہ کوئی ورک ہی نہیں ہو رہا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ایٹ لیسٹ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہائر کر سکتے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک سائیکالوجسٹ کو لازمی ہائر کیا جائے تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ایٹ لیسٹ ان کی مینٹل ہیلتھ کو بیٹر کیا جائے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی ان کی انہانس ہو اور وہ کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور سیکنڈ کویسچن میرا سر آپ سے یہ ہے کہ کل آپ نے لیجسلیٹو اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور وہاں پر آپ نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں اور اگر انڈیا 30 جنگیں لڑے گا تو ہم 300 جنگیں لڑیں گے. سو سر یہ اپریشیٹڈ ہے, لیکن میرا آپ سے یہ کویسچن یہ ہے کہ سر جب جیسے باقی گورنمنٹس ہیں ان کی جسٹ فارن منسٹری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اس انڈیا کے اس ایکشن کی تردید کرتا ہے, مذمت کرتا ہے. تو سر میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کے جو ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں پاکستانیوں کو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس لینے چاہیے, تردید اور مذمت سے کچھ اسٹیپ آگے جانا چاہیے؟ تو اس پہ آپ کا کیا مطلب سٹانس ہے پاکستان کا؟ تھینک یو. پہلے تو آپ کی جو ریکویسٹ تھی دیٹ از گرانٹڈ,
میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ اس کو ایکنالج بھی ہونا چاہیے, ریکگنائز بھی ہونا چاہیے, اور اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یا اوور آل سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ, ہمارا جو کوگنیٹیو ایکٹیویٹی ہے اس پہ جو اثرات ان اسٹریسفل یا ٹرامیٹک سچویشن سے بنتی ہیں اس کی ڈیو اٹینشن نہیں ہوتی ہے, اور اس کی ایکنالجمنٹ بھی ہونی چاہیے اور اس کی میٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. ایگریڈ, میں گورنمنٹ سے بھی بات کروں گا کہ اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, ویل ڈو دیٹ. دوسرا بیٹا, جب میں آپ لیجسلیٹو اسمبلی میں بول رہا تھا, میں فرد واحد کے طور پہ نہیں بول رہا تھا, میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کر رہا تھا, اور اس ترجمانی کے لیے اور اس کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کسی سے کوئی جنگ لڑنے کا شوق نہیں ہے, ہم وار مانگرنگ نیشن نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس بنیاد پہ ہم کمزور ہیں یا شائے اوے کریں گے یا جھجکیں گے, تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں, 30 مرتبہ اگر ہم سے لڑیں گے تو ہم 300 مرتبہ لڑیں گے. میں پاکستان کی ڈٹرمنیشن کا اظہار کر رہا تھا, اور میں پاکستان کی اس صلاحیت کا اظہار کر رہا تھا کہ کسی طور سے انڈین ایگریشن کے کانٹیکسٹ میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جو آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ان کی بنیاد پہ میں کوئی بڑک نہیں مار رہا تھا. کسی کی جرت نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی. نہ مظفر آباد غزہ ہے اور نہ دلی تل ابیب ہے. گرچہ رویے میں نتنیاہو اور مودی ایک جیسے ہیں, لیکن دونوں کا جو امپلیمنٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دونوں کی سچویشن میں جو رسپانس میکینزم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ احساس میں اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں کو دلانا چاہ رہا ہوں, اپنی بہنوں کو دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نعمت ہمیں ایک ریاست کی صورت میں ملی ہے, اس نعمت کی ہمیں اپریسیشن کرنی چاہیے. یہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ 4000 بچے شہید کریں. پاکستان اسی مشاورت کے عمل میں ہم آئے تھے, ہم یہاں پہ یہی بات چیت کر رہے ہیں. مذمت کرنا بھی ایک عمل ہوتا ہے, اس کو بھی فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. کوئی چیز ان ریکارڈڈ نہیں جانی چاہیے, ان نوٹسڈ نہیں جانی چاہیے. آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑتے ہیں, آپ میڈیا کے فرنٹ پہ لڑتے ہیں, آپ اور کئی محاذوں پہ لڑتے ہیں. کسی محاذ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ہر محاذ کو اٹینڈ کرنا چاہیے. تو جو فارن آفس نے اگر مذمت کی ہے وہ اس کو بسا اوقات لوگ جو ہے نا انڈر انویسٹ کر دیتے ہیں اس کی اپریسیشن میں. وہ تقاضا ہوتا ہے ڈپلومیٹک انٹریکشن کا, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم خاموش رہیں مثال کے طور پہ تو لوگ کہیں گے وہ دیکھا انہوں نے کوئی ایک ایکشن لیا, یہاں سے تو آواز ہی نہیں بلند ہو رہی. اچھا, جب آپ کنڈمنیشن ایشو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی صرف کنڈمنیشن سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈو مور والی جو ایک جذبہ ہے نا, آپ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ہیومن ڈیزائر رہتی ہے دیٹ آئی وانٹ مور. یہ ایک بیسک انسٹنکٹیو شاید ریکوائرمنٹ ہے ہماری. تو اس کو سمجھتے ہوئے, انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس کو ریشنلائز کرتے ہوئے, جہاں جہاں جو ضرورت ہوگی اس کمٹمنٹ کے لیے میں آپ کے بیچ آیا ہوں. اسمبلی آیا, وہاں پہ انہوں نے مجھے عزت بخشی, ہم نے وہاں پہ بھی بات کی. مل جل کے اس سفر میں ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کریں گے, ایک دوسرے سے مشاورت بھی کریں گے, ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے. اس بات کو انشاءاللہ ہم اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. رستے میں اگر بعض اوقات تھکاوٹ ہوتی ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, اس پہ بھی قابو پانا جو ہے نا یہ قومی خدمت ہے. اس میں بھی ایک دوسرے کو حوصلہ دینا جو ہے نا وہ جہاد مسلسل کا حصہ ہے.
تو اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کا، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کا، رہنمائی کا، اور جہاں جہاں کنسٹرکٹیو انپٹس ہوں گی، آپ جیسے نوجوان ہیں نا یہاں، وہ کوئی غلطی ہم کریں گے تو ہمیں بتائیں گے اور ہم آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے آزاد جموں کشمیر کی جامعات کے طلباء سے گفتگو. میڈیکل کالجز میں بلوچستان کے طلباء کا مسئلہ حل کریں گے. پاکستان میں آبادی کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے. آگے بڑھنے کے لیے مکالمے کا فروغ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جانے کو منفی نہیں لینا چاہیے. معاشی مواقع پیدا کرنے کے لیے مربوط لاہے عمل کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. داخلے کے لیے کوٹے کا مسئلہ باہمی مشاورت سے حل کریں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آزاد جموں کشمیر کی جامعات کے طلباء سے گفتگو کر رہے تھے. تعلیم کے شعبے کی بہتری پر خصوصی توجہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے کو بہتر کرنا ضروری ہے اور یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باہر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں تھا. ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے.